السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. درود پاک بات پڑھو جاؤ. امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ گزرن فقہ حنفیہ دے، یعنی جیڑی تواری ساری فقہ ہے فقہ حنفیہ. اے او بزرگ عام بزرگ نہیں. اے فرمیدن میں ڈائریکٹ حدیث حضور دے کول عالم نورانیت دے اندر پڑھی تے فرمیندن میں کلہ پڑھن والا کہنا ہمی بندے نو ہاسے تے وچ حنفی صرف ایک میں کلہ ہمی، باقی کوئی شافی ہے کوئی حنبلی ہے کوئی مالکی. او بزرگ گزرے تے دمشق دے اندر جتھا حضرت امام حسین دا روضہ اطہر ہے نا، وہ لکھ دن بے حضرت خواجہ ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ سویرے سویرے غسل فرماوے نا، نوے کپڑے پامے نا، یعنی دھوتے ہوئے خشبو لامے نا، وقت امام حسین دے روزے تے آکے آکھے نا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. میرا پیر حسین قبر دے وچوں جواب دیندا ہی سلام دا. سلام دا بولو تو صحیح. کہیں کو خرسی تھی سی مار گنسوں میں گال کرنا بیٹا حوالہ میں دیونے اچھی سبحان اللہ. امام حسین قبر دے وچوں جواب دیندے ہن. حضرت امام عبد الوہاب شارانی فرمیندن حضرت خواجہ ابو الحسن خود بھی سن دے ہن تے جیڑا کہ انہاں نال کھڑے ہونا دربار دے ہاتھ وچ او بھی آواز سن دے. ایک نبھار این سلام کی دینے اگو جواب نہیں آیا. جواب بل بندہ کوئی ایک تو نہ آئی. کچھ ایسے عاشق بھی ہن جیڑے آدھیاں یار امام دی زیارت تا نہیں سے کر سکے، چلو آواز اور ساریاں تو ایڈیاں زبانہ چنگیاں نہیں. اے جو اللہ دا نیک بندہ آندے نیک بزرگ آندے این دے سلام دا جواب جو امام دیندہ ہے، چلو امام دی آواز تو سننے ہیں. تو کافی سارا رش لگ رہے ہیں جس ٹائم آپ سلام کریں کہ این سلام کیتے نے. سلام دا کو جواب آیا نہیں. اچھا ہون میں ایک گال توارے کنے پوچھدا، ایک مثال دے طور تے پورا مہینہ سلام کیتی کنے ہن 69 نبھاراں جواب ملدا رہیے، ایک نبھار جواب نہیں ملا تے جتنی بندے کھڑے ہن انہیں کہ ڈٹھے وے آج کوئی گرا کر کے آیا کرے، آج کہیں دا بٹھا بلا کے آیا کرے، آج کہیں دی بیڑی بوڑ کے آیا کرے. نہ تا امام ہوئے تے جواب نہ دے ہون تے دیندا رہیے ہون نہیں دیندا. انہیں کو 69 نبھاراں اچھائی آ جاں او نہیں نظریاں، او نہیں نظری فطرت ہے نا، او نہیں نظری اچھا کام نہیں دسدا جدہ ہی دسدا ہے بھیڑا نہیں برا دسدا ہے. لیکن حضرت علی دا قول ہے فرمایا اے اگر کہیں بندے دی تو اچھائی برداشت نہ کر سکدا، برائی کسے دی کرنا بھی تیرا حق نہیں بنا. فرمایا اگر کوئی بندہ کہیں دے اندر عیب نقص لبدا ہے نا، اس بندے دی مثال اس مکھی ورگی ہے کہ پورے جسم دے اتے اگر ایک پھوڑا ہوئے ایک پورے صحت مند جسم نو چھوڑ دین دیئے ہوں ایک گندگی والی جا دے. فرمایا بندہ بن تے کو اللہ انسان بنائے مکھی نہ بن. میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے جد حضرت خواجہ ابو الحسن نے سلام کیتا ہے، حضرت امام حسین نے جواب نہیں دیتا. جناب والا لوگ گلاں کرن لگ گئے نے، خدا دی قسم جتنا منہ اتنیاں گلاں. حضرت خواجہ ابو الحسن دے اکھاں دے وچوں اتھرو آ گئے نے. آپ پچھلے قدماں دے اندر واپس ہٹے نے. گھر جا کے رو دے رہے نے، دل دی
اندر سچے رہے نے کہ میرے کول کیڑا گناہ ہو گیا اج امام دی مزار تو میں نو سلام دا جواب نہیں ملیا وقت سویر ہوئیے آپ نے غسل کیتا ہے لباس زیب تن فرمایا ہے اچھی طرح تے خوشبو لئیے میرے امام دی مزار تے حاضری دیتی ہے آ کے سلام کیتا ہے مزار پناروار دے وچوں سلام دا امام نے جواب ہاتھ جوڑ کے حضرت خواجہ ابو الحسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عرض کر دینے اے امام کل میں آیا میں سلام کیتا ہے تو سلام دا جواب نہیں دیتا کیا میرے کول کوئی غلطی ہوئی ہے کیا میرے کول کوئی گناہ ہویا ہے سوڑے اگر میرے کول کوئی مسٹیک ہوئی ہے مہربانی فرماؤ چاہ میں نے آگاہ فرماؤ چاہ تاکہ میں آئندہ اس تو رک جاؤں حضرت خواجہ ابو الحسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جگائے گال کیتی ہے میرے پیر امام حسین نے مزار دے وچوں جواب دے کے فرمایا ہے اے خواجہ ابو الحسن تیرے کول کوئی گناہ نہیں ہویا تیرے کول کوئی غلطی نہیں ہوئی تیرے کول کوئی مسٹیک نہیں ہوئی وجہ اے ہے جس ٹائم تو میری مزار تے آ کے سلام دا جواب دیتا ہے سلام کیتا ہے جواب اس واسطے حسین نہیں دیتا کیونکہ حسین دے جناب والا حسین اس ٹائم نانے محمد دی بارگاہ دے اندر آ گیا اس ٹائم حسین نانے محمد دی بارگاہ حاضر ہے اے خواجہ ابو الحسن جس ٹائم تو میری مزار دے آکے سلام کیتے نا اس ٹائم میں مزار دے اندر کلہ کوئی نہ آمی میرے نانا جانی بھی میرے نال بیٹھے میرے نانا جانی بھی میرے نال بیٹھے میں جان کے تنوں جواب نہیں دیتا کیونکہ اس ٹائم میں نانے دی دیدار دے اندر مسئلہ تے سلام درود و سلام پڑھیا کرو یقین کرو جواب دعا ہے اللہ کریم جس مرحوم دی سال ثواب واسطے کٹھو ہیں اللہ کریم مرحوم دی کامل مغفرت مرحوم دی قبر نو منور دی کشادہ فرماوے مرحوم دی قبر نو جنت باغ مناوے دل و آمین آکھ چاہتے آمین انتظامیہ آدھی کھڑی ہے جڑے بندے بیٹھے نا انہیں کو آکھو اے ناراض نہ تھی میں تھوڑا تھوڑا بھئی گرمی بھی ہے اساں بھی جان دیں تے تھوڑا تھوڑا بھی میں اگتے تھی یا میں ناراض بھی نہیں نہ تھی میں ناراض ہی نہ تھی وہ تے تھوڑا تھوڑا اگتے بھی تھی ہو تواڈی مہربانی ہو سی اے شفقت ہوندی ہے یار آدن دل سوڑے نو میں جہی بوں تے واقعی حقیقت گالی کل یکم محرم الحرام توجہ نال میری گال سنی کل یکم محرم الحرام مولوی دے ڈھیڈے دے مرنے شروع کوئی کچھ بھی آگ سی کوئی کچھ بھی آگ سی ڈھیڈ پالنا مولوی کی تی اوکھا ہونے تے کیتا آپا آپ کل یکم محرم الحرام نو شہادت امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ تعالی مومن ہو ہوندے حضور فرمایا او تک بندہ مومن ہو سکتا نہیں جب تک انہا چواں دی محبت اپنے دل دے اندر نہ وساوے کوئی ایک دی رکھی بیٹھے کوئی ترائے دی رکھی بیٹھے فرمایا منافق ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا فرمایا مومن وہ ہے جدے دل کے اندر صدیق دی محبت بھی ہوئے عمر دی بھی ہوئے عثمان دی بھی ہوئے تے علی دی بھی فرمایا کوئی ترائے دی رکھی بیٹھے کوئی ایک دی رکھی بیٹھے فرمایا اے مومن ہو سکتے الحمدللہ اللہ نے سونا عقیدہ تھا شکر دے الحمدللہ او عقیدہ عطا فرمائے جیڑا خدا دی قسمے رب دے قرآن وچ بھی ثابت ہے حضور دے فرمان وچ بھی ثابت تو تے کو مبارک ہوئے خوش قسمت تو ہے کہ تیرا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جیڑا حضور دے فرامین دے مطابق ہے کل یکم محرم الحرام نو حضرت امیر عمر اے امیر المؤمنین
سب تو پہلے جس ہستی نو اے لقب ملیا ہے او لقب حضرت امیر عمر نے پہلے اے لقب کسے نو ملیا نہیں یا امیر المؤمنین اے لقب سب تو پہلے کینو ملیا ہے حضرت امیر عمر نو 10 محرم نو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء جگر گوشہ علی المرتضی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت اور یکم نو امیر عمر دی شہادت کچھ بندے کچھ ملا صحابہ کو ایک پاسے چکریں اہل بیت کو ایک پاسے چکریں میں تے کو رسینا صحابہ کیا ہے اہل بیت کیا ہے اچھی بول سبحان جائے صحابہ تے اہل بیت نو جدا سمجھائے او بندہ مومن ہی نہیں بخاری شریف دی حدیث ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سارے آکو رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف دی حدیث آپ فرمیندیں میں کو قسم اون ذات دی جندے قبض قدرت دی اندر میں صدیق دی جانے فرمایا میں کو میری اولاد کھٹ پیاری ہے میں کو میری آل کھٹ پیاری ہے سونے تے پیارے کیا ہے فرمایا اولاد بھی میں نے محمد دی سب تو زیادہ پیاری ہے تے آل بھی میں نے محمد دی سب تو زیادہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری حضرت عثمان ابن عفان آپ نے تک کہنا ہی کیا آپ نے تک کہنا ہی کیا او عثمان جنہ حضرت علی دی شادی دا سارا خرچ اٹھایا بلین دے نہیں وے حضرت علی دی شادی دا سارا خرچ اٹھایا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ محدثہ محققہ سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا جنہ آپ دے جہیز دا سارا خرچ اٹھایا اس ہستی دنا عثمان ابن عفان ناس کتھو جدا تھئی کھڑی ہے صحابہ تے امیر عمر قربان ون قربان ون کون عمر دور خلافت آپ دا منبر رسول دے بیٹھے خطبہ دے رہے جمعہ دا روز ہے اولے جمعے دور دور تینے ہاں جی میں آج کل ایک مربع تو بے مربع جمعے تھے کھڑے ہیں کہہ رہا تینے ہاں توجہ ہے جمعے واسطے کچھ شرائط ہوندی ہے جتھے وہ شرائط پایا جاویں جمعہ ہوندہ ہے ورنہ جمعہ نہیں ہوندہ بڑے دور دور تو لوگ آکے مسجد نبوی دے اندر جمعہ ادا کریں گے جمعہ دا روز ہے امیر عمر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں امام حسین دا بچپنا ہے یا لڑک پانے ایمیں ٹر دی ہیں آگے فرمایا اوے عمر چل میرے باپ دے منبر تو تھلے اتر چل اپنے باپ دے منبر دے گئے اچھا ایمان نال دس ایک گل کی تھوڑی نہیں وقت دا خلیفہ ہوئے وقت دا بادشاہ ہوئے ایک بچہ آ کے انہوں اتنی گل کرے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو حضرت امیر عمر دے متھے تے وٹ نہیں آیا حضرت امیر عمر دے چہرے تے غصے دے آثار ظاہر نہیں ہوئے بلکہ آپ جناب والا منبر تو تھلے اترے نے اپنے گودے میٹھے سٹے نے حضرت امام حسین مشین نال آکے عرض کر دینے چھوڑے میرے باپ دا منبر کوئی نہیں اے تو توڑا دیتا ہوا منبر اے تو توڑی دیتی ہوئی عطا سنیا میں اس منبر تے بیٹھا میرے باپ دا کوئی نہیں جڑا توڑے باپ اور چاہ کے اپنے نال منبر تے بٹھایا میں کون مارے
جناب والا مال غنیمت بیٹھے تقسیم فرمیندن میرے پاک امام الانبیاء دے غلامو دل دے کن کھول کے سن حضرت جناب والا صحابہ کرام علیہم الرضوان دی لین لگی کھڑی ہے ہر کوئی اپنے حصے دا مال غنیمت گھندا پی ہے کئی کو جناب والا 100 درہم پیا ملدا ہے کئی کو جناب والا 200 درہم پیا ملدا ہے کئی کو زیادہ تو زیادہ 500 درہم پیا ملدا ہے اتنے تے حضرت امام حسن مجتبی تشریف لائے نے لین دے اندر نہیں لگے حضرت علی دا وڈا شہزادہ حضرت امام حسین دا وڈا بیرا حضرت امام حسن مجتبی تشریف لائے نے آ کے عرض کر دینے یا امیر المومنین ساڈا حصہ کیا فرمیندن سونیا ساڈا حصہ دیو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی سونے لاکھ واری دئیے آپ نے جناب والا 1000 درہم باقی انو کتنا آئی کہنو 100 کہنو 2 کہنو 3 زیادہ تو زیادہ 5 لیکن حضرت امام حسن نو آپ نے 1000 درہم دیتا آپ درہم لے کے واپس چلے گئے پتر سامنے کھڑے جدنا عبداللہ ابن عمر برداشت نہیں ہوئی آکے عرض کرنے سونے ساڑا حصہ دیئے حضرت امیر عمر نے جناب والا 500 درہم دیتے نے جناب والا 500 درہم عبداللہ ابن عمر واپس رکھ چھوڑے عرض کرنے سونے میں عمر دے اندر بھی انہا تو بڑا وہاں سوڑیا میں غزوات بھی زیادہ لڑے رہے سوڑیا میں ہجرت بھی جناب والا کر کے آیا حسن دی واری آئیے 1000 درہم دیتا نے میری واری آئیے تے 500 درہم دیتا ہے وجہ سمجھ نہیں آئی میرے پاک امام الانبیاء دے غلاموں آج دل دے کن کھول کے سن کہ حضرت امیر عمر نے اپنے بیٹے نو کیا جواب دیتا ہے فرمایا عبداللہ ابن عمر تو سچا ہے غزوات بھی تے زیادہ لڑے نے ہجرت بھی تے زیادہ کیتی ہے مال غنیمت کے اندر بھی تیرا حق بن گئے لیکن تینو حصہ ہی ہو ملنا ہے او بھی وجہ ہے جی میں حسن دا باپ تیرا ان دا باپ جی میں حسن دا باپ تیرا ان دا باپ نہیں جی میں حسن دی ماں ہے تیری ان دی ماں نہیں جی میں حسن دا نانا ہے تیرا ان دا نانا نہیں جی میں حسن دی نانی ہے تیری ان دی نانی نہیں جی میں حسن دیا پھپھیاں نے تیری ان دیا پھپھیاں نہیں جی میں حسن دیا ماسیاں نے تیری ان دیا ماسیاں نہیں جی میں حسن دے مامے نے تیری ان دے مامے نہیں پہلے رشتے برابر کر چاہت مال غنیمت حصہ لائے حضرت عبداللہ ابن عمر دے اکھاں دے وچوں اتھرو آ گئے آج میں سوڑیا میں سمجھ گیا میرے دادے دا نام ابن خطاب میرے دادے دا نام خطاب حسن دے دادے دا نام ابی طالب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تو میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علامو اتھا حدیثہ اتھا دین اتھا اسلام ایک صحابی دی وساطت نال پہنچی ہے جیتنا حضرت ابو ہریرہ جیتنا حضرت سارے بولو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سارے آکو رضی اللہ تعالی عنہ ادھا تقریباً ادھیا حدیثہ حضور دے ادھے فرامین حضرت ابو ہریرہ دی وساطت نال ساڑے تک پہنچے اتنی بڑی شان دا مالک اتنی بڑی پا دا مالک اتنی بڑی عزت وقار اور عظمت دا مالک حضرت امام حسین دے نال پہ جاندے نے جنازے دی اندر شرکت کرنے واسطے ایک جاتے حضرت امام حسین کے نے کہنے نال گل کرن واسطے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جلدی جلدی حضور دے بڑھا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پٹکا لہین دے حسین دے نالین پیا صاف کریں دے حضرت امام حسین نے اپنے قدم پچھا کیتے نے آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا پیا کریں دے عرض کریں دے میرے ماں تے باپ سوڑے توڑے قدمہ تو قربان جاوین میں نو اپنے قدمہ تو دور نہ کرو بظاہر توڑے جتیاں دیا مٹیاں بیٹھا صاف کرے نا لیکن باطن طور تے اپنے درجے بیٹھا بلند فرمینا اس واسطے میں درانا کہ زہرا تیرے پترا دے احسان بتھیرے نے زہرا
تیرے پتراں دے احسان بتھیرے نے اسلام تے جو کیتے او دان بتھیرے نے اسلام تے جو کیتے او دان بتھیرے نے دسدا نہیں کوئی دنیا پہ حسنین جیا میں نے ان صاحب کردار تے انسان بتھیرے نے ان صاحب کردار تے انسان بتھیرے نے اسلامت جو کیتے او دان بتھیرے نے زہرا تیرے پتراں دے دسو کتھاؤں صحابہ تے اہل بیت جدا ہوئے بلندے نہیں رہے کہیں کیتے اور جدا نہیں کیتا کہیں تسا وہ اساں کیتا ہے بلندے نہیں رہے کیوں مولویہ کیتا ہے ورنہ کوئی ایسا مقام نہیں کوئی ایسی جگہ نہیں اچھا اے دس اگر حضرت امام حسین دی شہادت دی خبر دو جہانہ دے سردار نے دیتی ہے ایمان نال دس امیر عمر دی شہادت دی خبر کہہ دیتی ہے اس حدیث نو بھول جا سو جدہ حضور علیہ السلام دی ذات حضرت ابو بکر صدیق دی ذات حضرت عمر ابن خطاب دی ذات حضرت عثمان ابن عفان دی ذات احد دے ہوتے چڑھے نے کتنا چڑھے احد پہاڑ تے چڑھے نے تے احد پہاڑ محبت دے اندر آ کے جنبش کی تھی حضور نے اپنی ٹھوکر مار کے فرمایا اوے احد ٹھہر جا تو نہیں جاندا تیرے اوتے ایک نبی دی ذات ہے ایک صدیق دی ذات ہے تو شہیداں دی ذات فرمایا ایک نبی ایک صدیق تے دو بلندے نہیں کاوڑے بیٹھے دو شہید دس امام حسین دی شہادت دی خبر تو حضور دے گئے تے امیر عمر دی شہادت دی خبر کوئی نہ دیتی ہے وہ دے گئے نا عثمان ابن عفان دی شہادت دی خبر بھی حضور خود دے گئے لیکن یہ ایک وکری گل مقام اپنا اپنا اہل بیت دا مقام اور صحابہ دا مقام اور لیکن یہ مقام اس طرح بھی نہیں حضور نے فرمایا نا دو چیزیں چھڑ کے جا رہے ہیں ایک قرآن ایک اہل بیت ان کچھ لوگ آدم سے دیکھو نا حضور اے نہیں فرمایا میں صحابہ کو چھڑ کے جا رہی ہیں قرآن دے نال تو باتی اہل بیت ٹھیک آ گیا لیکن ایک گل قابل غور گل ہے صحابی بننا ہی ادو تک جب تک حضور حیات رہنا حضور جان دے ہن میرا وقت وصال آمنا ہے پھر صحابہ نے بھی ختم ہو جانا ہے لیکن میری آل ایسا پودا لگنا ہے قیامت تک آل ختم ہو سکتی نہیں ورنہ حضور فرما دے میں نا قرآن بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں صحابہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں آل بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں حضور فرما گئے کہ میں تو دنیا تو پردہ کر جاؤں پھر بعد نہ کوئی کسے میری زیارت کرنی تے نہ کسے صحابی بننا فرمایا پھر ابو بکر بھی میرے پیچھے عمر بھی عثمان بھی علی فرمایا صحابہ تو سارے اسی طرح جی میں پردہ کر جانا ہے 1,24,000 کموں پہ صحابہ سارے ایک دوسرے تو بعد چلا آؤں لیکن آل ایسی آل ہے جیڑی نسل در نسل چلنی ہے بھاوے صحابی ہے بھاوے صحابی دا پتر بھی ہے اگر حضور دی زیارت نہیں کر سکے وہ صحابی نہیں
صحابی تو وہ بنتا ہے جنہوں حضور دی زیارت ہو۔ دعا کرو اللہ کریم ساکو صحابہ اور اہل بیت دی محبت دے نال مالا مال فرماوے۔ اللہ کریم سانو عقیدتاں تے پھل انہاں دی ذاتاں تے نچھاور کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔